بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 10ویں تمرین پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے 9ویں تمرین پڑھی تھی جس میں موصوف لکھے ہوئے تھے اور صفت کے لیے خالی جگہیں چھوڑی گئی تھی جن میں ہمیں مناسب لفظ لگا کر ان موصوف کی صفت لکھنا تھا۔ آج اس تمرین میں موصوف کے لیے جگہیں خالی جو چھوڑی گئی ہے اور صفت لکھی ہوئی ہے، تو ہمیں ان خالی جگہوں میں مناسب موصوف لگانا ہے۔ یعنی اگر صفت مذکر ہے تو ہمیں موصوف بھی مذکر لگانا پڑے گا، اور اگر صفت مؤنث ہے تو ہمیں موصوف مؤنث لگانا پڑے گا۔ اسی طرح معرفہ نکرہ کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ اگر صفت معرفہ ہے تو موصوف بھی ہمیں معرفہ لگانا ہے، اور اگر صفت نکرہ ہے تو ہمیں موصوف بھی نکرہ لگانا ہے۔ سب سے پہلے ہم الفاظ و معانی دیکھیں گے۔ پہلا لفظ ہے اللامع۔ یہ لفظ پیچھے گزر چکا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب فتح سے لمع یلمع لمعا، معنی چمکنا، اس سے اللامع معنی چمکنے والا۔ دوسرا لفظ ہے العذب۔ یہ لفظ بھی پیچھے گزرا، اس کی جمع عذاب اور دوسری جمع عذوب آتی ہے، معنی ہے میٹھا۔ تیسرا لفظ ہے النقی۔ یہ لفظ بھی پیچھے گزرا، جمع اس کی نقاء، معنی صاف کے آتی ہے۔ چوتھا لفظ ہے السمینۃ۔ یہ لفظ بھی پیچھے گزر چکا ہے، جمع اس کی سمان آتی ہے۔ مذکر کے لیے سمین اور مؤنث کے لیے سمینۃ آتا ہے، اور دونوں کی جمع سمان آتی ہے، معنی موٹا۔ پانچواں لفظ ہے المر۔ جمع اس کی امرار آتی ہے، معنی ہے کڑوا۔ چھٹا لفظ ہے الہندی۔ ہند کی طرف نسبت کرتے ہوئے الہندی یعنی ہندوستان کا رہنے والا۔ ساتواں لفظ ہے مقمرۃ۔ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اقمرہ کے معنی چاند والا ہونا، یعنی رات کا چاند والا ہونا۔ آٹھواں لفظ ہے بیضاء۔ جمع اس کی بیض آتی ہے، معنی سفید۔ نواں لفظ ہے المظلم۔ اظلم کے معنی تاریک ہونا، اس سے المظلم اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی ہے تاریک۔ دسواں لفظ ہے نشیط۔ جمع اس کی نشیطون اور دوسری جمع نشطاء آتی ہے، معنی ہے چست۔ 11واں لفظ ہے المثمر۔ یہ اسمرہ کے معنی پھلدار ہونا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، یہ لفظ بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ اور 12واں لفظ ہے المذلۃ۔ یہ بھی اس میں فاعل سے باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، معنی سایہ دار ہونا، اور ظل سایہ دار ہونا، اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ پرانی کتابوں میں المذلۃ کا لفظ ہے، جبکہ نئی کتاب جو چھپی ہے اس میں غلطی سے المذلۃ لکھا ہوا ہے، وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں صفت لکھی ہوئی ہے اور المذلۃ صفت نہیں بن سکتا، اس لیے اس کو المذلۃ پڑھا جائے گا۔ یہ تھے الفاظ و معانی۔ اب ہم موصوف لگا کر
اس کا ترجمہ کریں گے۔ پہلا لفظ ہے اللامع، اور موصوف کے لیے خالی جگہ چھوڑی گئی ہے تو ہمیں اس میں مناسب موصوف لگانا ہے، تو ہم لگائیں گے النجم اللامع، مانا چمکدار ستارہ، یا القمر کا لفظ لگائیں گے اور بولیں گے القمر اللامع، مانا چمکدار چاند۔ دوسرا لفظ ہے العذب، موصوف کے لیے جگہ خالی چھوڑی گئی ہے، چونکہ صفت معرفہ ہے اس لیے ہمیں موصوف بھی معرفہ لگانا ہے، اور صفت مذکر ہے اس لیے موصوف بھی مذکر لفظ لگانا ہوگا۔ ہم بولیں گے الماء العذب، میٹھا پانی، یا الماء کی جگہ پر الثمر لگا کر بولیں گے الثمر العذب، میٹھا پھل۔ تیسرا لفظ ہے النقی، ہم بولیں گے الہواء النقی، صاف ہوا، چونکہ النقی معرفہ ہے اس لیے موصوف معرفہ لگانا ہوگا، اور صفت مذکر ہے اس لیے موصوف بھی مذکر ہوگا۔ چوتھا لفظ ہے سمینۃ، چونکہ یہ صفت مؤنث ہے اس لیے ہمیں موصوف مؤنث لگانا ہوگا، اور ہم بولیں گے الشاۃ السمینۃ، موٹی بکری، یا شاتو کی جگہ پر البقرۃ لگا کر بولیں گے البقرۃ السمینۃ، موٹی گائے، یا البنت السمینۃ، موٹی لڑکی وغیرہ۔ المر یہ مذکر ہے اس لیے ہمیں موصوف مذکر لگانا ہوگا اور بولیں گے الدواء المر، کڑوی دوا۔ الہندی یہ معرفہ ہے اس لیے موصوف ہمیں معرفہ لگانا ہے، اور یہ مذکر ہے اس لیے ہمیں موصوف بھی مذکر لگانا ہوگا۔ ہم بولیں گے الطالب الہندی، ہندوستانی طالب علم، یا الولد الہندی، یا الرجل الہندی، یا وغیرہ۔ ساتواں لفظ مقمرۃ، چونکہ یہ نکرہ ہے اس لیے ہمیں موصوف نکرہ لانا ہوگا اور بولیں گے لیلۃ مقمرۃ، چونکہ مقمرۃ مؤنث ہے اس لیے موصوف بھی مؤنث لانا ہوگا اور بولیں گے لیلۃ مقمرۃ، ایک چاندنی رات۔ آٹھواں لفظ ہے بیضاء، چونکہ یہ مؤنث ہے اس لیے ہمیں موصوف مؤنث لانا ہوگا، اور یہ نکرہ ہے اس لیے ہمیں موصوف بھی نکرہ لانا ہوگا۔ ہم بولیں گے شاۃ بیضاء، ایک سفید بکری، یا بقرۃ بیضاء، یا اس کی جگہ بقرۃ کی جگہ پر دوسرا کوئی لفظ لگا کر بھی ہم بول سکتے ہیں، مثلا نافذۃ بیضاء، سیارۃ بیضاء وغیرہ۔ نواں لفظ ہے المظلم، موصوف ہمیں لگانا ہے چونکہ یہ مذکر ہے اس لیے موصوف مذکر ہوگا۔ ہم بولیں گے البیت المظلم، تاریک رات، تاریک گھر، اللیل المظلم، تاریک رات وغیرہ۔ نشیط چونکہ نکرہ ہے اس لیے ہمیں موصوف نکرہ لانا ہوگا اور بولیں گے ولد نشیط، ایک چست لڑکا، چونکہ یہ نکرہ ہے اس لیے ترجمہ ایک سے ہمیں کرنا ہوگا، اور صفت مذکر ہے اس لیے موصوف بھی ہمیں مذکر لانا ہوگا۔ المثمر، چونکہ یہ معرفہ ہے اس لیے ہمیں موصوف بھی معرفہ لانا ہوگا۔ ہم بولیں گے الشجر المثمر، پھلدار درخت۔ المظلۃ، یہ مؤنث ہے اس لیے ہمیں موصوف مؤنث لانا ہوگا اور ہم بولیں گے الشجرۃ المظلۃ، مانا سایہ دار درخت۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ امید ہے طلبہ دھیان سے سنیں گے اور اگلا والا ویڈیو آنے سے پہلے اپنی کاپی میں اگلی والی یعنی 11ویں تمرین لکھ کر تیار رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔